السلام علیکم جی، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ امریکہ کی اور امریکہ میں بھی اسپیسیفکلی ٹرمپ کی بدماشیاں جو ہیں وہ پورے زور و شور سے جاری ہیں۔ ٹرمپ کا پوری دنیا کو 150 مرتبہ تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ پاکستان، شمالی کوریا، روس اور چین ایٹمی تجربات کر رہے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ کے پاس اتنے ایٹمی ہتھیار ہیں کہ وہ پوری دنیا کو 150 مرتبہ تباہ کر سکتا ہے۔ دوسرے ملکوں کو ڈرانا دھمکانا، ان میں رجیم چینج کرنا، ان کے ریزروز پہ قبضہ کرنا، یہ ان کی پرانی فطرت ہے، مگر پہلے وہ جو کام ڈھکے چھپے انداز میں کرتے تھے، اب وہ میڈیا کی وجہ سے اور اسپیشلی سوشل میڈیا کی وجہ سے، کیونکہ ہول ورلڈ از کنیکٹڈ اور ہر بندہ ہی چیزوں کو ڈاکومنٹس کر سکتا ہے، ہر بندہ ہی چیزوں کو رپورٹ کر سکتا ہے، اور رائٹ فلی سو وہ کر بھی رہے ہیں۔ تو اب انہوں نے بھی جو اپنا وہ شرافت کا پہلے جو لبادہ اوڑھتے تھے، پہلے بہانے بناتے تھے دوسرے ملکوں کو انویٹ کرنے کے لیے، فار ایگزامپل جب امریکہ نے عراق پہ حملہ کیا تو ایک نیریٹو کریٹ کیا تھا اراؤنڈ دا گلوب کہ عراق کے پاس جو ہیں وہ میس ڈسٹرکشن کے ویپنز ہیں اور ہم ان ویپنز کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے ہم اس ملک پر حملہ کر رہے ہیں، اور اس چکر میں انہوں نے ملینز کی تعداد میں جو عراقی لوگوں کو ہے وہ شہید کیا تھا، ان پہ حملہ کیا تھا، اور آج تک عراق جو ہے وہ اس ڈسٹرکشن وغیرہ سے باہر نہیں نکل سکا۔ And my National Defense Medal because they're both biased. I'm turning in these medals today for the people of Afghanistan, Iraq, Palestine, and all victims of occupation across the world. I was a nuclear, biological, chemical specialist for a war that didn't have any weapons of mass destruction. اب کہانی مڈل ایسٹ سے زیادہ فوکس ہو گئی ہے جناب نارتھ امریکہ پہ، اور ٹرمپ نے حملہ کیا جناب وینزویلا پہ، اس کے صدر کو گرفتار کیا، اس کی صدر کی بیوی کو گرفتار کیا ابڈکٹ کیا، باقاعدہ اغوا کیا، اور ان کو ان کے ملک سے لے کر آ گئے نیو یارک، اور ان کو عدالت میں پیش کیا، جھوٹے سچے جو بھی مقدمات بنے گی، اوبویسلی جھوٹے مقدمات۔ وہ کہتے ہیں جی یہ امریکہ کا فیوجیٹیو ہے، بھائی اس نے کون سے امریکہ میں جرائم کیے ہیں جو ان کا وہ امریکہ کا شہری نہیں ہے تو وہاں سے فیوجیٹیو کیسے ہو گیا؟ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا اس وقت بڑی ان ایکسپیکٹڈ ٹرنز آف ایونٹس پہ چل رہی ہے، اور حالات جو ہیں وہ دنیا بھر میں ہی بہت عجیب و غریب صورتحال اختیار کرتے جا رہے ہیں، اور بظاہر دیکھنے میں تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ جو حالات ہیں وہ شاید مزید بگڑیں گے، اور جو دنیا ہے وہ شاید تیسری ورلڈ وار کی طرف آہستہ آہستہ جا رہی ہے۔ آہستہ آہستہ بھی کہنا غلط ہے، کیونکہ اب تو یہ لگ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ کے بجائے یہ بڑی سپیڈ سے ہم ورلڈ وار 3 کی طرف جا رہے ہیں، یا پھر ایک گلوبل ڈسٹوپین فیوچر کی طرف جا رہے ہیں جہاں پہ ہیومن اوپریشن جو ہے وہ عام ہوگا۔ امریکہ اور یورپ جیسے ممالک میں جو ہے وہ فریڈم آف سپیچ پہ کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، وہاں پہ عوام کی آوازوں کو دبایا جا رہا ہے، سینسرشپ عروج پہ چل رہی ہے، سچی بات کہنے کی اجازت نہیں ہے، اور جھوٹوں کو اس طرح سے پھیلایا جا رہا ہے جیسے ثواب کا کام ہو۔ تو بظاہر یہ جو حالات ہیں اور یہ واقعات ہیں یہ کوئی بہت اچھی انڈیا نہیں دے رہے، اور لگ یہ رہا ہے کہ یہ جو حالات ہیں یہ آنے والے وقت میں مزید خراب ہونے والے۔ اس سب میں ایک اہم اور غور طلب بات یہ ہے کہ پہلے وہ امریکہ جو کہ دوسرے ملکوں پر انویڈ کرتے وقت، ان میں رجیمز ختم کرواتے وقت، ان کے لیڈرز کو قتل کرواتے وقت جو بہانے بناتا تھا، جیسے کہ ان کے پاس ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہیں، یہ لوگ ایٹم بم بنا رہے ہیں، ہم امن کے دائی ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، وہ لوگ اب ننگے ہو کر اور بالکل ایک طرح سے کھل کر سامنے آ چکے ہیں، اور وہ اوپنلی ایک طرح سے سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کہ بھائی وینیزویلا کے پاس دنیا کے سب سے بڑے آئل ریزروز ہیں، اور ٹرمپ صاحب یہ خود یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہمیں جو ہیں وہ انرجی چاہیے، اینڈ وی وانٹ ٹو سراؤنڈ آور سیلوز وتھ انرجی۔ Why is running a country in South America America first? Well, I think it is because we want to surround ourselves with good neighbors. We want to surround ourselves with stability. We want to surround ourselves with energy. We have tremendous energy in that country. It's very important that we protect it. We need that for ourselves. You cannot continue to have the largest energy reserves in the world under the control of adversaries of the United States, under the control of illegitimate leaders. We're not going to allow the Western Hemisphere to be used as a base of operation for our nation's adversaries and competitors and rivals of the United States. اگر ہم امریکہ میں دیکھیں تو امریکہ میں بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یونینیمسلی پورا امریکہ ہی جو ہے، یا پھر پورے یو ایس اے کی جو عوام ہے اور یو ایس اے کے سارے پولیٹیشینز جو ہیں وہ اس حق میں ہیں کہ دوسرے ملکوں کو انویڈ کیا جائے، ان میں انتشار پھیلایا جائے، وہاں پہ معصوم لوگوں کو قتل کیا جائے۔ اوبویسلی جو ٹرمپ کی اپوزیشن ہے وہ بھی اس سے خوش نہیں ہے، اور عوام کا بھی ایک بڑا حصہ جو ہے وہ اس طرح کی انویژن سے ناخوش نظر آتا ہے۔ Donald Trump has once again shown his contempt for the Constitution and the rule of law.
Let's be clear. The President of the United States does not have the right to unilaterally take this country into war, even against a corrupt and brutal dictator like Maduro. The United States does not have the right, as Trump stated this morning, to run Venezuela. Up with education! Up with education! Down with occupation! Down with occupation! Up with education! Up with education! Down with occupation! Down with occupation! क्योंकि शायद अब जाकर आहिस्ता आहिस्ता यूएसए की आवाम को भी समझ आ गई है कि जो ट्रम्प साहब हैं, और ट्रम्प नहीं बल्कि मोस्टली पिछली कुछ दहाइयों में जो भी अमेरिका का प्रेसिडेंट होता है वो अमेरिका की भलाई से ज़्यादा इज़राइल की भलाई पे सोच रहा होता है, और वो अपने जो जितने फ़ैसले हैं वो बेसिकली उनसे ही डिक्टेट करवा रहा होता है। और इसमें जो सबसे बड़ा शैतानी दिमाग चलता है वो नेतन्याहू का है। ऑब्वियसली देखा जाए तो ट्रम्प एक कह सकते हैं कि हेड ऑफ स्टेट है, वन ऑफ द मोस्ट नहीं बल्कि कहा जा सकता है कि दी मोस्ट मिलिट्री के हिसाब से पावरफुल कंट्री ऑन द प्लेनेट, और उस स्टेट का जो प्रेसिडेंट है वो अपनी डायरेक्शंस लेता है। तो अब यूएसए की आवाम भी ये समझ चुके हैं और उनको भी ये समझ आ गया है कि ये हमारी इस चीज़ में भलाई बिल्कुल नहीं है कि दूसरे मुल्कों पे इन्वेड किया जाए, कभी अफ़गानिस्तान पे इन्वेड किया जाए, कभी ईरान पे हमले किए जाएं, कभी इराक़ को निशाना बनाया जाए, जबकि हम उनके अपने मुल्क में भी जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा जो इकनॉमिकली वो अच्छे नहीं चल रहे। वहाँ पे भी इन्फ्लेशन जो है वो थ्रू द रूफ जा रही है। वहाँ पर जो मेडिकल और हेल्थ सेक्टर है वो उनका पूरा कोलैप्स हो रहा है, और हेल्थ केयर सिस्टम तो एक वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कसमपुर्सी का शिकार है। अमेरिका जैसे मुल्क की अपनी आवाम का जहाँ ये हाल है, वहाँ पे ट्रम्प साहब को इस चीज़ की नहीं पड़ी। उसने एक नारा लगाया था कि वी विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और ग्रेट अगेन के नाम पर उसका बस यही है कि जो डिक्टेशन उसको मिलेंगी नेतन्याहू की तरफ से उसने उन्हीं पर ही अमल करना है और उन्हीं को आगे बढ़ाना है। इन अ सेंस अगर हम इस चीज़ को देखें तो हमारा डायरेक्टली तो इससे लेना देना नहीं है कि अमेरिका ने वेनेजुएला पे अटैक किया या फिर उसके प्रेसिडेंट को अबडक्ट किया, लेकिन जब हम थोड़ा सा जूम आउट करके एक बिगर पिक्चर को देखते हैं तो हमें ये समझ आता है कि डेफिनेटली इसके असरात ना सिर्फ पाकिस्तान पे आएंगे बल्कि शायद पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी और वर्ल्ड पीस को ये बात मुतासर कर सकती है, और पूरी दुनिया में शायद जो हालात हैं वो कशीदा हो सकते हैं। क्योंकि बात अब सिर्फ वेनेजुएला तक ही महदूद नहीं है। ट्रम्प साहब खुले अल्फाज में धमकी दे रहे हैं इस वक्त ईरान को, और ईरान में भी रजीम चेंज की जो काविशें हैं वो पूरी ज़ोर शोर से जारी हैं। ईरान में मुजाहरे हो रहे हैं और ट्रम्प साहब ने ऐलान किया है कि अगर उन मुजाहरीन पर कोई तशद्दुद किया गया या फिर उनको मुंतशिर करने की कोशिश की गई, और डेफिनेटली वो जो मुजाहरे हैं वो भी इस बात से तो वैसे ही ये चीज़ क्लियर हो गई है कि वो मुजाहरे प्लांटेड हैं, वो बैक्ड हैं बाय द CIA और मोसाद वगैरह। वो पूरे ज़ोर शोर से अपनी कोशिशों में मसरूफ़ हैं कि किसी तरह से ईरान का भी रजीम चेंज हो जाए और वहाँ पे भी एक कोई ऐसी हुकूमत लाई जाए जो कि इनके साथ जो है वो ताउन करे, ना सिर्फ ताउन करे बल्कि इनके एक तरह से पपेट्स बन के रहें। और डेफिनेटली अगर इस तरह की कोई भी सूरत हाल होती है तो बिल्कुल पड़ोसी होने के हिसाब से और ना सिर्फ हमसाया मुल्क होने के एतबार से, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अराउंड द ग्लोब जितनी भी शिया कम्युनिटी है उनकी जज्बात जो हैं वो बहुत ज़्यादा, उनकी अकीदतें जुड़ी हैं ईरान से। और अगर वहाँ पे कोई इस तरह की सूरत हाल जन्म लेती है जहाँ पे इंतशार का माहौल बन जाए, अफरा तफरी का आलम फैल जाए, या फिर खुदा न खास्ता कि ईरान जो है वो टुकड़ों में तकसीम हो जाए, तो ये एक बहुत ही खौफनाक सूरत हाल होगी। एंड इसके जो असरात हैं वो पाकिस्तान पर भी डेफिनेटली आएंगे और पाकिस्तान भी इन चीज़ों से मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकेगा। अभी इस सारी सूरत हाल में एक बात नोटिस करने वाली ये है कि अभी तक तो पाकिस्तान ने एक तरह से खामोशी इख्तियार की हुई है। वी हैव नॉट हर्ड एनी कमेंट्स अबाउट द ट्रम्प्स अटैक ऑन वेनेजुएला। रूस और चाइना की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है और रूस और चाइना ने ये मुतालबा किया है कि जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट हैं उनकी फौरी रिहाई की जाए। एंड दे आर ऑल्सो नॉट हैप्पी विद द इंटेंट्स के जिन इंटेंट्स के साथ अमेरिका आगे बढ़ रहा है। गुज़िश्ता चंद सालों में होने वाले इन तमाम बड़े वाक़यात में ना तो अमेरिका जैसे मुल्क, नॉट जस्ट अमेरिका बल्कि यूरोपियन यूनियन इंक्लूडेड, ना सिर्फ इनकी असलियत खुल के सामने आई है कि इनकी पॉलिसीज़ कितनी दोगलियां हैं, बल्कि इसके साथ साथ ये हकीकत भी खुली किताब की तरह आश्कार हो गई है कि इंटरनेशनल लॉज नाम की कोई चीज़ नहीं है, यूनाइटेड नेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। यूनाइटेड नेशन हो या फिर इंटरनेशनल लॉज हो, ये तभी अप्लाई होते हैं जब कोई एक गरीब मुल्क सर उठाने की कोशिश करता है या फिर किसी को भी जवाब देने की कोशिश करता है, तब इनको इंटरनेशनल लॉज याद आ जाते हैं।
تب ان کو وار کرائمز یاد آ جاتے ہیں، تب جناب جی اقوام متحدہ، یونائٹڈ نیشن سارے متحرک ہو جاتے ہیں، یورپین یونینز متحرک ہو جاتی ہیں، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ متحرک نظر آتے ہیں۔ لیکن جب اس طرح کے وار کرائمز کرنا، دوسرے ملکوں کی سوفرینٹی کو بریچ کرنا، جینوسائیڈ کرنا، معصوم بچوں کا قتل عام کرنا، جب یہ کیا جاتا ہے اسرائیل جیسے ملک سے یا پھر یو ایس اے جیسے ملک سے، تب یہ جو انٹرنیشنل لاز ہیں وہ بھی سائلنٹ ہو جاتے ہیں، اقوام متحدہ بھی سائلنٹ ہو جاتا ہے، اور ان سب کو اس طرح سے سام سونگ جاتا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ پچھلے 2 سالوں میں اقوام متحدہ کی اوقات اور اقوام متحدہ کا رول بالکل کھل کے سامنے آیا ہے، کیونکہ جو اسرائیل ہے اس نے اقوام متحدہ کے چارٹر کو اپنے جوتے کے نوک پہ رکھا ہے، اور ڈنکے کی چوٹ پہ جوتے کے نوک پہ رکھا ہے۔ انٹرنیشنل لاز کے مطابق نیتن یاہو ایک وار کرمنل ہے اور ہی شوڈ بی وانٹڈ ان آل دا کنٹریز، لیکن وہ کھلے عام گھوم رہا ہے، امریکہ میں گھوم رہا ہے، دوسرے ملکوں میں بھی جاتا ہے، نو باڈی ڈیئرز ٹو ٹچ ہم، بیکاز اگین جب کوئی طاقتور ملک اس طرح کا کرے گا تو یہ جو انٹرنیشنل لا ہے یہ بھی شاید پنجاب پولیس کی طرح ہے کہ یہ اس کے گھر کی باندھی بن جاتی ہے، اور جب یہ کوئی غریب ملک اپنی ریٹیلیشن کا سوچتا ہے، اپنے ڈیفنس بلڈ اپ کرنے کا سوچتا ہے، اپنی آرمی اسٹرانگ کرنے کا سوچتا ہے، تو سڈنلی آل آف اے سڈن ایک گلوبل تھریٹ بن جاتا ہے اور گلوبل پیس کو خطرہ بن جاتا ہے، اور اس طرح کا نیریٹو کریٹ کیا جاتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ دبایا جا سکے۔ اینی ہاؤ کیپنگ آل دوز تھنگز اسائڈ، لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ، بٹ جو حالات ہیں ابھی 2026 شروع ہی ہوا ہے، اور مجھے تو شاید لگ رہا ہے کہ ان بابا جی کی بات صحیح تھی کہ 26 میں تو دنیا ختم ہے بھائی، تو دنیا جو ہے حالات ٹھیک نہیں لگ رہے۔ لیٹس ہوپ کہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں، اور لیٹس ہوپ کہ دیر آر پیس ٹاکس اینڈ ایوری تھنگ گوز ویل۔ دیٹس اٹ فار ٹوڈے، سی یو ان دا نیکسٹ ون۔